آتی ہے اس کو ہر حال میں موت آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی ہماری پہلی اور آخری زندگی ہے، یہی ہماری پہلی اور آخری زندگی ہے، اسی میں ہمیں سب کچھ کر لینا ہے۔ قبر میں صرف ایک دوست ساتھ جائے گا، اس دوست کا نام ہے نیک اعمال، جو ہم نے کرم کیے ہیں، وہ چاہے اچھے کیے ہوں یا پھر برے کیے ہوں۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم آقا علیہ الصلوۃ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس دنیا سے جانے کے لیے ایمان پر خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم باقی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ نزاع کا عالم ہی ہے جس وقت شیطان ماں باپ کی صورت میں آتا ہے، ماں باپ کی صورت میں آتا ہے۔ اس وقت کیونکہ ماں باپ سے تو ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کب؟ مرنے کے بعد۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے، یہ تو خیر ماں باپ کے تعلق سے موضوع ہے، یہ ماں باپ کے تعلق سے، اللہ ماشاءاللہ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے گھروں کے بارے میں نے سنا ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے، صاحب نے روتے روتے بتایا کہ میں اپنی والدہ کو، میں اپنی امی کو، میرا داشت معذرت چاہوں گا، مجھے معلوم نہیں تھا، تو بہت روتے روتے اس شخص نے بتایا کہ میں اپنی ماں کو برد آشرم چھوڑ کے آیا، اور وہاں پر میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، یعنی پیچھا چھڑانے کے لیے، صرف اپنی زندگی کو عیش و آرام دینے کے لیے کہ مجھے کہیں ماں کی خدمت کرنے نہ پڑ جائے، اس زندگی کو اتنا آرام دینے کے لیے اپنی ماں کو برد آشرم چھوڑایا، اور وہاں پر ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوتے ہوتے ان کو صاحب کو اطلاع کی گئی، کیونکہ یہ صاحب جو ہے بڑے انجینئر بن گئے تھے، ڈاکٹر بن گئے تھے، انہوں نے بہت ڈگریاں حاصل کر لی تھی، یہ صاحب جو ہے بدیش میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی، وہاں سے پیسے بھیجتے رہے، علاج کرواتے رہے۔ بھئی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر معاملے میں بات ہوتی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ میرا لاڈ میرے پاس آئے، کیونکہ وہ اس کا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اس کا لخت جگر ہے، میرے پاس آئے اور مجھے تسلی دے۔ اس طرح کرتے کرتے علاج ہوتا گیا، اور بیٹا جو ہے ٹال مٹول کرتا رہا آنے کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ جب شخص آیا، اس شخص نے بتایا کہ میری ماں کا اس طرح سے انتقال ہوا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب بتائیے ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ ماں باپ سے ہمیں آج اتنی نفرت ہو گئی کہ مرنے کے بعد ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ کاش وہی شخص جو آیا تھا مرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے آ گیا ہوتا تو؟ بھئی تیری ماں ہے، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے کوکھ میں رکھا ہے، تجھے جنم دیا ہے، اتنی تکلیفیں سہ کر، یہ تو ہم جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں، تقریروں میں بھی سنتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، ایسے ایسے بیان ہم سنتے ہیں کہ ہم اس وقت ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں، اللہ اکبر، ہم رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ تب تک رہتا ہے جب تک بیان چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس کی ماں کا انتقال ہوا، وہ شخص آیا، کہا حضرت میری ماں کے ساتھ، میں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جب ماں دنیا سے چلی گئی تو مغفرت کے علاوہ اور قبر پر معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو فی الحال میرا مقصد یہ ہے، ماں باپ کے تعلق سے کچھ طنز کرنا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جو ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ صبح
جب تک ان کی زندگی ہے اللہ پاک سب کے ماں باپ جن جن کے باحیات ہیں میں دعا کرتا ہوں سب کے ماں باپ کی عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور جن کے والدین چلے گئے سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے جب تک ماں باپ حیات ہیں تب تک خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی پھل ملے گا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو کیوں نہ پہلے سے ہی تیاری کر لی جائے نمازیں کچھ اکٹھا کر لی جائیں کچھ تلاوت قرآن پاک اکٹھا کر لیا جائے کچھ ایسے عمل اکٹھا کر لیے جائیں کہ جن کے بارے میں ہم جو ہے جب دنیا سے چلے جائیں لوگ جب چار لوگوں میں باتیں کریں ہمارا تذکرہ کریں ہماری جب بات آئے تو لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کریں آج ہی سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گویا اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور جو ہے اب راستہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا بنا لیں اب راستہ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا بنا لیں اب راستہ تلاوت قرآن پاک کا پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ